دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ایک ایسا شخص جس نے اسپیس ٹیکنالوجی سمیت دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنے میں ایک ایسا اہم کردار ادا کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ فروری 2001 میں یہ تین دوستوں سمیت امریکہ سے ماسکو کے لیے روانہ ہوا۔ اس کا مقصد وہاں پر میزائلز خریدنا تھا، اور یہ میزائلز لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی تھی انہیں ٹھیک کرنے کے لیے ان میزائلز کا یوز کر کے ویدر میں گرین افیکٹیبل ڈالنا چاہتے تھے۔ اسپیس ریسرچ ادارہ ناسا پوری دنیا کو بلین ڈالرز میں اسپیس میزائلز مہیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اس شخص نے اپنی شارپنس اور ہارڈ ورکنگ کے ساتھ ایک ایسی ٹیکنالوجیز دنیا کے سامنے لے کر آئی کہ وہی اربوں ڈالرز کے میزائلز اب اسی فیسلٹیز سمیت آدھے قیمت میں بننے لگے۔ اس کی مدد سے اب پوری دنیا کے ریسرچرز کو اسپیس میں جا کر ریسرچ کرنے میں بہت بڑی آسانی دیکھنے کو ملی، اور مانا جاتا ہے کہ اسی ٹیکنالوجی کے بعد دنیا آج اسپیس کے بارے میں کافی حد تک جان چکی ہے۔ ناسا جو ایک مشن قریب 2 بلین ڈالر میں کرتا ہے، وہیں پر یہ کمپنی اسی مشن کو 100 ملین سے بھی کم میں پورا کر لیتی ہے۔ اس کمپنی کا نام اسپیس ایکس ہے۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم بات کر رہے ہیں اسپیس ایکس، ٹیسلا، ٹویٹر جیسی کئی کمپنیوں کے مالک ایلون مسک کے بارے میں۔ SpaceX's lack of experience, $1.6 billion rule could compromise it. I believe in a renewable energy future. I believe that ایلون مسک جنوبی افریقہ کی کیپٹل پیٹوریا میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی عمر میں ہی والدین میں طلاق ہو گئی۔ ایلون مسک کی والدہ ایک ماڈل تھی، لیکن ایلون مسک نے اپنے والد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی یہ اپنے والد کے رویے سے تنگ آ کر ماں کے پاس چلے آئے۔ اس کے بعد یہ 18 سال کی عمر میں کینیڈا شفٹ ہو گئے اور وہاں پر ہی اپنے ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا۔ کینیڈا میں تعلیم کے بعد یہ امریکہ پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک یونیورسٹی سے PhD کرنا چاہی، لیکن تعلیم شروع ہونے سے پہلے ہی اسے ادھورا چھوڑ دیا۔ ایلون مسک شروع سے ہی انوینشنز اور ٹیکنالوجیز پر کافی انٹرسٹڈ تھے۔ ایلون مسک صرف 12 سال کے تھے جب انہوں نے پہلی بار ایک ویڈیو گیم بنائی اور پھر بعد میں اس گیم کو $500 میں سیل کر دیا۔ جس وقت ایلون مسک نے یونیورسٹی چھوڑی، اسی وقت انٹرنیٹ دنیا میں تیزی سے پھیل رہا تھا۔ انہوں نے تعلیم بھی اسی لیے چھوڑی کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اس ڈیجیٹل دور میں ڈگریز کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ انہیں ایک اسکل چاہیے تھی اور پوری دنیا میں انٹرنیٹ تیزی سے پھیل رہی تھی، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اس سے اچھا موقع دوبارہ نہیں ملے گا دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنے کا۔ وہ ڈیجیٹلائز اور ٹیکنالوجیز کے فیلڈ میں آئے اور یہیں پر کام کی شروعات کی۔ انہوں نے 1995 میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر Zip2 کی بنیاد رکھی۔ اس کے لیے فنڈنگ ایلون مسک کے والد انہیں فراہم کی۔ ایلون مسک کے والد ایرل مسک ایک پائلٹ تھے۔ اس نے ساؤتھ افریقہ میں پولیٹیشین بھی کی اور اس کے بعد پولیٹکس کو خیر آباد کہا۔ Zip2 نامی اس کمپنیز نے میپس اور ڈائریکشن اور پیلے صفحات کے ساتھ ایک انٹرنیٹ سٹی گائیڈ تیار کیا۔ ان سب کے لیے انہوں نے ایک چھوٹے سے آفس سے سٹارٹ لیا۔ اب ایلون مسک ہر رات ویب سائٹ کو کوڈ کرتے تھے۔ ایلون مسک اس کمپنی کے CEO بننا چاہتے تھے، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام رہی۔ آخر کار 1999 میں کمپیک نے $307 ملین میں Zip2 کو خرید لیا۔ ایلون مسک کے حصے میں صرف $22 ملین آئے۔ کمپیک سے حاصل ہونے والی رقم سے ایلون مسک نے X.com کی بنیاد رکھی۔ یہ آن لائن فائنینشیل سروسز اور ای میل پیمنٹ کرنے والی کمپنی تھی۔ یہاں بھی وہ CEO بننا چاہتے تھے، لیکن کمپنی کے انویسٹرز نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک سال بعد یہ کمپنی ایک اور کمپنی کے ساتھ مل گئی۔ یہ کمپنی پے پال تھی۔ اب کی بار ایلون مسک کا CEO بننے کا خواب پورا ہوا اور وہ اس کمپنی کے CEO بن گئے، لیکن پھر جلد ہی انہیں ہٹا لیا گیا۔ 2002 میں پے پال کو eBay نے $1.5 بلین میں خرید لیا۔ ایلون مسک پے پال کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر تھے، اسی لیے ان کے حصے میں یہاں سے $175 بلین کی ایک بڑی رقم آئی۔ اس رقم سے انہوں نے اسپیس ایکس کی بنیاد رکھی۔ اسپیس ایکس نے ناسا کے مقابلے میں انتہائی سستا راکٹ تیار کیا۔ ناسا کے اپنے ہی ایک رپورٹ کے مطابق اسپیس ایکس نے
تقریباً 8 سال کے عرصے میں مختلف قسم کی ناکامیاں دیکھی۔ انہوں نے کئی بار ایکسپیریمنٹس کیے اور آخر کار راکٹ تیار کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اس سارے عرصے میں کئی راکٹ ایکسپیریمنٹس کے دوران ہی تباہ ہوئے۔ اس کے بعد اسپیس ایکس کا خرچہ صرف $309 ملین ہوا۔ اگر یہی راکٹ ناسا تیار کرتا تو ان کا خرچہ قریب $4 بلین کے قریب ہوتا۔ اسپیس ایکس کے راکٹ $1400 پر kg کے حساب سے خلا میں بلوڈ لے جاتا ہے۔ پہلے جو راکٹس بنتے تھے وہ ایک ہی بار خلا میں بھیجے جا سکتے تھے، جس کے بعد وہ تباہ ہو جاتے تھے، لیکن اسپیس ایکس کے راکٹ ری یوزیبل ہے۔ یہ خلا میں اپنا مشن کمپلیٹ کرنے کے بعد بحفاظت واپس زمین پر لینڈ کرتا ہے اور انہیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایلون مسک جب خلا میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب انہیں آٹو موبائل انڈسٹری میں بھی کچھ نیا انقلاب لانا ہے، لہٰذا ایلون مسک کو 2004 میں الیکٹرک کارز میں دلچسپی ظاہر ہوئی۔ ایلون نے ٹیسلا کمپنی میں انویسٹمنٹ کی اور ٹیسلا کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر بن گئے۔ اب یہ ٹیسلا انکارپوریشن کے نام سے جانی جاتی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک کارز بنانے والی کمپنی بن چکی ہے۔ ایلون مسک نے ان گاڑیوں کو سستے کے بجائے پائیدار بنانے کو ترجیح دی۔ اگرچہ ٹیسلا کی کارز کافی ایکسپینسو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ ڈیمانڈ انہی کارز کی ہے۔ یہ کار آٹومیٹک طریقوں سے بھی چل سکتی ہے۔ یہ کار کافی پائیدار اور کمفرٹیبل ہوتی ہے۔ ان کارز کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی چل سکتی ہے۔ ان کارز میں سیکیور سسٹم پر بھی کافی کام کیا گیا ہے۔ ٹیسلا کا ماڈل ایکس اتنا محفوظ ہے کہ یہ بدترین حادثے کا شکار ہونے کے باوجود بھی الٹتی نہیں ہے۔ اس میں گریویٹی کا ایسا سسٹم موجود ہے کہ یہ ٹیڑھی تو ہو جائے گی لیکن الٹتی نہیں ہے، جس سے بہت سی جانیں بچ سکتی ہیں۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایک ایسی گاڑی ہے جس کا اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو مالی نقصان تو ہوگا لیکن جانی نقصان کے بہت کم چانسز ہے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مہنگی ہونے کے باوجود اتنی ڈیمانڈڈ کیوں ہے؟ اس کی مین وجہ ٹیسلا کے بزنس ماڈل ہے۔ ایلون مسک نے پرائیویٹ ڈیلنگ شپس کے ذریعے کار فروخت کرنے کے بجائے براہ راست کسٹمر سے رابطے کو ترجیح دی، یعنی ٹیسلا اپنی کارز کو ڈائریکٹ کسٹمر پر سیل کرتے ہیں، بیچ میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈیلر نہیں ہوتا۔ دنیا بھر میں آپ کو جتنے بھی ٹیسلا کے شو روم ملیں گے وہاں پر وہ تمام کے تمام امپلائیز ٹیسلا کے اپنے امپلائیز ہوتے ہیں، وہ کسی ڈیلر یا کمپنی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ سارے امپلائیز کو سیلریز ڈائریکٹ ٹیسلا خود ہی دیتی ہے۔ کسٹمرز کسی بھی کمیشن ایجنٹ کے بجائے براہ راست کمپنی سے گاڑی خریدتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیلز آفٹر سروسز کا بھی آغاز کیا۔ انہی کے خود کے امپلائیز اگر کسی کی گاڑی میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے گھر میں جا کر اس کی گاڑی کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ کمپنی کی طرف سے سپر چارجز کا ایک جال بچھایا گیا ہے۔ یہاں گاڑی کو پیٹرول سے 4 گنا سستی قیمت پر چارج کیا جاتا ہے۔ آج دنیا بھر میں الیکٹرک کارز کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور پوری دنیا الیکٹرک کارز بنانے میں مصروف ہے، لیکن ٹیسلا کی ڈیمانڈ اب بھی سب سے زیادہ ہے۔ 2008 کے کرائسس کے دوران باقی کمپنیوں کی طرح ٹیسلا بھی شدید متاثر ہوئی، لیکن ایلون مسک نے ذاتی پیسوں سے اس کمپنی کو چلایا اور کئی عرصے تک وہ یہ نقصان برداشت کرتے رہے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ان کا یہ ذاتی انویسٹمنٹ انہیں ایک بہت بڑے ریونیو میں ملا۔ انہوں نے کمپنی میں $40 ملین کی انویسٹمنٹ کی اور ساتھ ہی کمپنی کو $40 ملین کا قرضہ بھی دیا۔ اس طرح کمپنی آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ ایک طرف ٹیسلا تھی جو کہ فیل ہوتی جا رہی تھی اور دوسری طرف اسپیس ایکس کمپنی راکٹ لانچ کرنے میں ناکام تھی۔ 2008 میں اسپیس ایکس نے اپنا پہلا راکٹ کامیابی کے ساتھ لانچ کیا۔ اسی سال اسے ناسا نے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے لیے ری سپلائی کا $1.6 بلین کا کانٹریکٹ دیا، جس سے ایلون مسک کی مالی حالات مزید سے مزید بہتر ہوتی گئی۔ ایلون مسک نے اپنی زندگی میں 6 کمپنیوں کی بنیاد رکھی۔ اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے علاوہ ان کے پاس ڈیگولنگ کمپنی بھی ہے۔ یہ کمپنی سڑکوں سے ٹریفک کا دباؤ کم کرنے پر کام کرتی ہے۔ اس کمپنی کا مقصد ایسی سرنگیں بنانا ہے جس کی مدد سے ٹریفک کے دباؤ کو کنٹرول کیا جا سکے۔ 2022 میں ایلون مسک کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ انہوں نے صرف ٹویٹ کر کے ٹویٹر کو ہی خرید لیا۔ ایلون مسک نے ٹویٹر کو $44 بلین دے کر حاصل کیا۔ یہ رقم کمپنی کی کل مالیت سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ اگرچہ ایلون مسک کو اپنی زندگی میں کئی بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان سب کے باوجود ایلون مسک نے زندگی میں کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اسی محنت کے سبب 2021 میں ایمیزون کے اونر جیف بیزوس کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں
ने पहला नंबर हासिल किया। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री, साइंस, डिस्कवरी, इन्वेंशंस या फिर वर्ल्ड अफेयर से हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम पूरी रिसर्च करने के बाद आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब देंगे।